کوئی بھی عبادت شروع کری، تہجد شروع کر دی، اور پھر فرمایا فترک القیام الليل، اس کے بعد اس بس دل بھر گیا اس عمل سے، پورا ہو گیا شوق اس کا، تو پھر کیا کیا، اس کو چھوڑ دیا۔ تو یہ ایک بہت ہی مفید حدیث ہے کہ اس میں ہمیں سوچیں کہ جب انسان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ایسا موقع عطا فرما دیتے ہیں کہ بھئی اس کا شوق پڑتا ہے دین کی طرف اور عبادت کی طرف، دل کرنے لگتا ہے آدمی کا، اور بہت پھر وہ کیا کرتا ہے کہ جناب عبادت پہ زور کرتا ہے۔ عبادات تو بہت ہیں، نفل تو بہت ہیں الحمدللہ فرائض کے بعد، بہت شوق بڑا ہوتا ہے اس میں، تو بس وہ کہتا ہے یہ بھی میں کر لوں، اور بین بھی میں پڑھ لوں، تہجد بھی میں پڑھ لوں، اشراق بھی میں پڑھ لوں، اور جناب چاشت بھی میں پڑھ لوں، اور پھر یہ وظیفہ بہت اچھا ہے یہ بھی کر لیتا ہوں، کسی کتاب میں نظر آئے میں یہ کر لیتا ہوں۔ اور تمہیں خاص طور پر یہ بہت عادت ہے بڑے زور شور سے بس وظیفے تلاش کرتے رہنے، یہ بھی بڑی اچھی تصویر ہے، تو بھائی فلاں آدمی نے کیا تھا، اس کا بڑا فائدہ ہوا تھا، اور یہ رزق کے لیے ہے، یہ اس کے لیے ہے، کرتے ہیں نا ہم لوگ، تو اس کو وظائف شروع کر دیتے ہیں، پھر روز سے نفل روزے شروع کر دیتے ہیں، بھی چلو 3 دن رکھیں گے روزے یا 1-2 دن روزے رکھیں گے، تو یہ ایک طرف سے اس پر ایک اشارہ فرمایا ہے کہ عبادت تو بہت اچھی چیز ہے، نفل بہت اچھی چیز ہے، تسبیحات کرنا بہت اچھی چیز ہے، اللہ توفیق دے، لیکن ہر چیز کا ایک طریقہ ہوتا ہے، اس طریقے کو اس طرف اشارہ فرمایا ہے کہ آج تو جوش ہے، خروش ہے، خوب جوش شوق سے کر رہا ہے آدمی، پھر آہستہ آہستہ پیچھے ہٹنا شروع ہو جاتا ہے، پیچھے ہٹتے 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 پھر ایک دم غائب ہو جاتا ہے، پتہ نہیں چلا کہاں گیا۔ بھئی یہ بھی ہے کہ اتنی ساری چیزیں اکٹھی کر لیں پھر آدمی تھک بھی جاتا ہے نا کرتے کرتے، بھئی یہ بھی کر لو، فلاں بھی کر لو، روزہ یہ رکھ رہا ہے میں بھی روزہ رکھ لیتا ہوں، اس نے یہ کام کیا میں بھی کر لیتا ہوں۔ وہ بزرگ آئے تھے انہوں نے اپنی کوئی تقریر کی، انہوں نے بات کی بھی یہ تصویر اچھی ہیں، فوراً نوٹ کر لیا، بس یہ تصویر میں نے شروع کر دینی ہے۔ کوئی اور بزرگ نے یہ وظیفہ بہت اچھا ہے، وہ وظیفہ فوراً شروع کر دیا۔ تو ایک اشارت اس میں یہ ہے کہ دیکھیں بھائی بات بڑی سادہ ہے کہ آدمی خود جو ہے اپنا حساب کتاب رکھ نہیں سکتا، اس کے لیے سب سے بہترین اور صحیح طریقہ یہ ہے کہ کسی اللہ والے کی طرف انسان رجوع کرے۔ یہ اس میں ایک چیز یاد رکھیں، یہ تہجد پڑھتے ہیں، ہم عشاق پڑھتے ہیں، چاشت پڑھتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اس عبادت کے پیچھے ایک چیز ہے جو پورا کراتی ہے، وہ کیا ہے؟ محبت ہے۔ جب تک وہ محبت قلب میں پیدا نہیں ہوگی نا، اس وقت تک یہ ادا نہیں ہوتی یہ عبادات، کیونکہ یہ تو ہم نے کرنی ہے فرائض، تو محبت ہو نہ ہو ڈنڈا پیچھے، دل چاہے نہ چاہے آپ کو آنی پڑے گا، فرض ہے تو چھوڑنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، روزے آگے تو رکھنی پڑیں گے۔ باقی جو نفلی روزے ہیں اس پہ تو کوئی ثواب بتائے گئے ہیں، لیکن اس میں کوئی زبردستی تو کسی چیز نہیں کہ آپ کر لیں تو اللہ کہتے تو ثواب دے دوں گا، لیکن کوئی زبردستی نہیں کی۔ ٹھیک ہے نفل آپ نہیں رکھ سکتے، بہت خوشبو مجھے بڑا جوش ہوا، میں نے حضرت سے پوچھا فلاں روزے میں رکھتا ہوں، فلاں رکھتا ہوں، یعنی کہ رکھتا ہوں، یہ کر لوں فلاں، تو انہوں نے بڑے پیار سے سمجھایا کہ تمہارا کام اب تبلیغ کا ہے، درس کا ہے، تو تمہارے لیے مشکل ہوں گے، شوق ہے تو ہو کر کے دیکھ لو، لیکن تبلیغ میں فرق نہیں آنا چاہیے تمہارے، عوام کو فائدہ پہنچاؤ۔ کتنی پیاری بات کی، کہتے تیرا کام اس سے افضل ایک کام آ گیا تو تجھے اس طرف جاگنے کی کیوں ضرورت ہے؟ ظاہر ہے تم روزے رکھو گے پھر عبادت میں جاؤ گے، جو کام تجھے دیا گیا ہے لوگوں کو تو جا کے یہ پیغام پہنچانا، اللہ کا ذکر سکھا، وہ تو کمزور ہو جائے گا، تو تمہارے تو فائدہ نہیں دے گا، نقصان ہے۔ تو طریقے سے انہوں نے بالکل ٹھنڈا کر دیا، ٹھنڈا ٹھار ہو گیا آدمی، کیونکہ وجہ یہ ہے انسان کی بھائی کرنا تو ہم نے اللہ کو راضی ہے، تو پہلی چیز آدمی یہ دیکھے کہ آدمی صرف وہی وظیفہ کرے۔ اور یہ میں اپنے دوستوں سے کہتا ہوں، جب میں کوئی وظیفہ بتاتا ہوں، یہ بتاتا ہوں تو فوراً فون شروع ہوتے ہیں، ہم بھی یہ کر لیں جی، ہم بھی فلاں کر لیں، آپ نے جی فلاں اس وقت آپ نے تصویر کی تھی، ہم یہ کر لیں۔ وہ آدمی خاموش کیسے رہے، کر لو، پتہ ہے 4 دن کریں گے اس کے بعد پھر فیوز ہو جائیں گے۔ یہ کبھی نہیں پوچھنی چاہیے ایسی بات، یہ ہوتے ہیں نا ہمارے اسی لائن کی باتیں کر رہا ہوں میں آپ سے، اور پھر بعض کے دل میں رہتا ہے کہ یار پوچھوں یا نہ پوچھوں،
میں کر لوں یا شروع نہ کر لوں؟ چلو کر ہی لیتے ہیں یار. اچھا یار اس میں کوئی فائدہ ہو؟ حضرت نے بتایا نہیں. جو تم ملے ہو اپنے شیخ سے بات کی، اس نے تمہیں وصیت بتایا، اس کو پابندی سے پکڑ لو، اس میں نہ ہو، اس کو نہیں چھوڑ. اللہ یہ بھی عبادت ہے بہت بڑی. اس کی ایک توفیق دے دی کہ بھائی چلو لوگوں نے کہتے کرو تم، اب وہ کرنے لگا. اب یہ کہ اس پہ پابندی اختیار کرے. کسی کو کہہ دے کہ بھائی آپ یہ میں کر لوں گا، بالکل آپ مجھے دے دیں میں دروازہ بند کر لیا کروں گا. اب اس نے ڈیوٹی لے لی. اللہ کی کتاب میں لکھا گیا خادم مسجد ہے. یہ کتنے بڑا مرتبہ اللہ اس کو مل گیا، مسجد خادم ہے. اگر اس کی نیت اللہ کو راضی کرنے کی، اپنے گھر کی مسجد نہ کیا سمجھے اللہ کا گھر ہے. تو ایک آدمی کھڑا کرتے ہیں میں کر لیتا ہوں، کمیٹی والوں سے کیا اس کو شوق اس میں ہے، تو اس کو چاہیے کہ اب اللہ نے جو اس کو ذمہ داری دی ہے اب اس کو تا حیات نبھائے، چھوڑے نہ اس کو کہ نہیں جو کچھ بھی ہوگا میں نے اب یہ کام کرنا ہے. الحمدللہ اس چابی کو میں نے لے کے میں یہ مثال دے رہا ہوں. کسی کو اللہ تعالیٰ توفیق دے دے کہ بھائی اپنی شیخ کی خدمت کا موقع مل جائے، یہ تو بہت ہی نور بات ہے الحمدللہ. کیونکہ جتنا اپنے شیخ کے نزدیک ہوتا ہے اس ہی طرح زیادہ فیضیاب ہوتا ہے، اگر بدتمیز نہ ہو. لیکن آج کل لوگ بے ادب ہو جاتے ہیں، جتنے کلوز ہوتے ہیں اتنے بے ادب ہو جاتے ہیں، منہ کھلنے لگتے ہیں، بدتمیزی شروع کر دیتے ہیں، ایکشن ماننے لگتے ہیں، باتیں نہیں سنتے. وہ اس سے بہتر ہے وہ دور رہیں لوگ. لیکن ہے یہ کہ دیکھیں آپ سورج کے جتنے نزدیک رہیں گے گرمی پہنچے گی نہیں پہنچے گی، آگ کے قریب بیٹھیں گے گرمی پہنچے نہیں پہنچے گی. جب جو کوئی اللہ والے کے پاس پہنچے گا تو اس کا نور پہنچے گا نہیں پہنچے گا. وہ تو عجیب انسان بن جاتا ہے. لیکن جو بدتمیز بے ادب لوگ ہوتے ہیں وہ اور ضائع کر دیتے ہیں اپنی بکواس بازی سے، سے وہ خدمت ختم کر دیتے. یہاں اس حدیث سے ثابت ہو اس پر اللہ کا شکر کریں، اس پہ پابندی اختیار کرو. ایک پانی پلانے کی بھی خدمت مل گئی، اس کو اللہ کا شکر کرو باادب طریقے سے، تاکہ اللہ نہ کو کر کس کے لیے رہیں. خبردار یہ نیت نہیں کہ میں اپنے شیخ کے لیے کر رہا ہوں، نہیں، میں خدمت کر رہا ہوں. اللہ تیرا یہ دوست ہے تو تیری رضا کے لیے میں خدمت کر رہا ہوں. تم نے بڑا اچھا موقع دیا ہے کیونکہ تیرے محبوب بندے کی میں خدمت کروں گا، تم مجھ سے راضی ہوگا. یہ ایک بہت بڑی چیز ہے. اب اس میں یہ نہیں کہ 3 دن تو آئے جی ہم آپ کریں گے ہم کریں گے، اور 4تھے دن غائب. ذرا تیز بارش ہو تو پتہ نہیں کدھر چلے گی، یا کوئی کتنی تکلیف دے رہا ہے اس آدمی کو. پھر وہ تو بیچارہ سمجھ جائے کہ آج بھی آئے گا، کل بھی میری خدمت کرنے آئے گا، یا کچھ لے کے آتا ہے یا سودا لے کر آتا ہے یا کچھ بھی ہے. میں دیکھا میں اپنے حضرت کے پاس، میں تو وہی مثال دیتا ہوں کہ بہت کامل ولی کو ہم نے دیکھا.